بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 382 اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 43 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، تم قریب مت جاؤ نماز کے، وانتم جبکہ تم سکارا نشے میں ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا تمہیں علم ہو، ما تقولون جو تم کہتے ہو، ولا جنوبا اور نہ حالت جنابت میں، الا مگر عابری سبیل عبور کرنے والے ہو راستے کو، حتیٰ یہاں تک کہ تغتسلوا تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُم اور اگر تم ہو مرضى بیمار، او علی سفر یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط یا آئے کوئی تم میں سے قضائے حاجت سے، او یا لامستم النساء تم نے صحبت کی ہو عورتوں سے، فلم تجدوا ماء پھر نہ تم پاؤ پانی، فتیمموا تو تم تیمم کر لو، صعیدا طیبا پاک مٹی سے، فامسحوا پھر تم مسح کرو، بوجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ کان عفوا غفورا بلا شبہ اللہ ہے بہت معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو، نماز کے پاس نہ جاؤ، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ غسل کر لو۔ ہاں اگر بحالت سفر راستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھو، اور اگر بھی تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لو، تیمم کر لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اس آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی۔ پہلی بات، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب بھی مت جاؤ یہاں تک کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اسے سمجھنے لگو۔ دوسری بات، جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب مت جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ تیسری بات، ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کی جگہ سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ چوتھی بات تیمم یہ ہے کہ اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو۔ پانچویں بات، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں یہ حقیقت بتا دی گئی ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ جب آدمی نشے کی حالت میں ہو تو اس کو نماز کے قریب نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر آدمی جنابت کی حالت میں ہے تو اس وقت میں بھی اس کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جنابت، ہاں اگر غسل کر لے جنابت کا پھر نماز پڑھ لینا چاہیے۔ اگر سفر کی حالت میں چلے جا رہے ہیں اور پانی نہ مل رہا ہو
اور غسل نہ کر سک رہے ہو، ایسی حالت ہو کہ غسل ضروری ہو اور غسل نہ کر پا رہے ہو، تو تیمم کر کے نماز پڑھ لینا چاہیے۔ ہاں، اور اگر بیمار بھی ہو یا سفر میں ہو اور ضرورت سے فارغ ہو کر ایک آدمی آیا ہو، یا یہ کہ عورت سے مقاربت کی ہو، مجامعات کی ہو اور پانی نہ ملے، تو ایسی صورت میں ایسے ہی نہیں رہ جانا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولت دی ہے تیمم کی کہ پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لو، یہی تیمم ہے۔ یہی غسل کا بھی تیمم ہے، یہی وضو کا بھی تیمم ہے۔ وضو کی حالت میں بھی اگر وضو کرنا ہو، پانی نہ ملے، پانی ملنے کا یقین بھی نہ ہو، اس کے سارے مسائل کی کتابوں میں موجود ہیں، پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔